I am honored to welcome our next speaker. He is a prominent teacher, a trainer, a motivational speaker. His drive and passion for guiding youth has prompted him to join teaching profession. He has conducted training sessions and lectures almost across all Pakistan's eminent institutes. A big round of applause. Please welcome Muhammad Ali. Please welcome Muhammad Ali sir on stage. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई मस्ट एक्नॉलेज कि ये टूर जो है अल्हम्दुलिल्लाह विंड्स ऑफ चेंज जब से शुरू हुआ है, पेशावर से हमने शुरू किया, आज से मेरे ख्याल 9 दिन होने वाले हैं। मेरा गले से भी आपको थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा कि आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, तो आई मस्ट एक्नॉलेज कि थके तो बहुत हम लोग, 4-4, 5-5 टॉक्स माशाल्लाह दिन में, और ट्रैवलिंग है, कांस्टेंट ट्रैवलिंग है मुश्किल शहरों में, लेकिन ये हकीकत है, कोई एग्जैजरेशन नहीं है कि यकीन करें कि जब हम आते हैं और आप लोगों का पैशन देखते हैं, दीन से मोहब्बत देखते हैं, जज्बा देखते हैं, तो हमारी सारी थकन उतर जाती है। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, सो कीप इट अप। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका माशाल्लाह कि आप सब दीन की मोहब्बत की वजह से आए हैं, दीन की बात सुनने के लिए आए हैं। हमारे यूथ में बहुत पोटेंशियल है, स्पेशली जो डॉक्टर्स की कम्युनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो टॉपिक भी थोड़ा मैं चाहूँगा कि इसी पर बात करूँ कि फ्यूचर गोल्स क्या होने चाहिए, हमारे गोल कैसे बनाते हैं और क्या विज़न होना चाहिए उम्मत मुस्लिमा के, स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग हैं आप जैसे। सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि हाउ डिड आई कम टू दीन। मैं शुरू से दीन की तरफ नहीं था, यानी रुझान नहीं था। ऑब्वियसली पेरेंट्स की तरफ से नमाज की तलकीन थी, दीगर चीज़ों की तलकीन थी, लेकिन जो मेरी शऊरी पैदाइश हुई है, इंटेलेक्चुअल बर्थ जिसे आप कह रहे हैं, कि जब दिल से इस्लाम को कबूल किया, जब ये एहसास हुआ कि इस्लाम पर अब अमल किए बग़ैर गुजारा नहीं है और अमल करना चाहिए, दैट वाज द यूनिवर्सिटी टाइम। यूनिवर्सिटी का जो मेरा टाइम था, और वो बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है, यकीन करें यूनिवर्सिटी का टाइम, उसमें बंदे की डायरेक्शन कहीं भी जा सकती है। मैंने अपनी आंखों से देखा कई लोग जो बैकग्राउंड अच्छे से आ रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में आके, मिसाल के तौर पर मैंने देखा नमाज़ें छोड़ दी लोगों ने कम्प्लीटली, पहले के नमाजी थे। मैंने देखा लोगों ने हिजाब करना छोड़ दिया यूनिवर्सिटी में आके। बताने का मकसद है कि यू कैन गो टू एनी साइड, वाई, बिकॉज बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत कुछ चल रहा होता है इंसान की ज़िंदगी में, और टफ़ कंपटीशन भी है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं 4th सेमेस्टर के एंड पे था, तो एक तो मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, बिल्कुल अच्छा नहीं आया, और उसकी वजह ये थी कि मैंने जो फेयरवेल हम दे रहे थे सीनियर्स को, हमसे जो 2 साल सीनियर थे उनको हम फेयरवेल दे रहे थे, तो मैं स्टेज हेड भी था ऑडिटोरियम में, फेयरवेल का स्टेज हेड मैं था। जाहिर है कि मुझे गाना गाने का भी शौक़ था, बहुत सी चीज़ों में शौक़ था, थिएटर किया, एक्टिंग किया, तो मैंने एक ड्रामा भी ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें फेयरवेल में मैंने जो है वो एक गाना भी गाया था, जुनून बैंड का। खैर, तो उसकी वजह से उसकी तैयारी में लग के बहुत ज़्यादा मेरा टाइम जो है वो ज़ाया हुआ, ऑब्वियस सी बात है, और मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स बिल्कुल अच्छे नहीं हुए। काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट की, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। जब एक कोर्स था उसमें मेरा F आ गया, उसके वो प्रीरेक्विजिट था दूसरे कोर्सेज़ का, तो डिग्री डिले होने का चांस था, और ये ज़ाहिर है बहुत बड़ी वो बात होती है कि पैसे भी लगेंगे, ज़ाहिर है इमोशनल टॉयल भी है कि डिग्री डिले होगी तो क्या करेंगे। तो फिर मैंने समर लगाया, और समर जब मैंने लगाए तो मुझे याद है कि बड़े कम लोग होते थे यूनिवर्सिटी में, समझ में आपको पता है कि हर कोई नहीं होता, तो हम इंडियन आइडल बहुत सुना करते थे और अमेरिकन आइडल बहुत सुना करते थे, इसका हमें बड़ा शौक़ था। तो मुझे अभी तक वो दिन याद है कि एक दिन इसी तरह मैं इंडियन आइडल देख रहा था, सुन रहा था, ज़ाहिर है, तो अचानक मुझे याद आया कि समवन एक्चुअली गिफ्टेड मी समथिंग जिसका अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया, और मैं बहुत गम की हालत में डाउन था, फ्यूचर के फियर्स थे, कुछ पर्सनल इश्यूज भी चल रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था ज़िंदगी में। तो वो क्या वाक़या था, वो गिफ्ट क्या था,
ٹھیک اس سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے میرا ایک دوست تھا، وہ ایکچولی جمعیت کا تھا، تو اس سے ذرا دور دور بھاگتے تھے کہ اوبیسلی مولوی ہے تو اب پکڑ لے گا، کوئی نصیحت شروع کر دے گا، ٹھیک ہے نا. تو جب دور سے آ رہا ہوتا تھا ہم راستہ بدل دیتے ہیں. لیکن ایک دن اس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا ہاسٹل کا، ہمارا سنگل روم ہوتا تھا جی آئی کے میں، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کی بات کر، تو وہ بھی میرے اسی کوریڈور پہ رہتا تھا. میں نے دروازہ کھولا، سامنے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ. اس نے کہا کہ یار علی میں نے تمہیں کچھ گفٹ کرنا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا کہ ایک بک فیئر لگا ہے یہاں یونیورسٹی میں، وہاں چلتے ہیں تو میں تمہیں وہاں سے کچھ خرید کے دیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب مجھے پتا کہ کوئی اسلامی بک ہی دے گا، لیکن یہ مجھے نہیں پتا تھا، یہ میرے لیے سرپرائز تھا کہ وہ مجھے ایک اسلامی بک سٹال کی طرف لے کر گیا اور اس نے مجھے قرآن مجید کی ٹرانسلیشن گفٹ کی. مولانا ابوالعلا مودودی کی مختصر حواشی ابھی تک مجھے یاد ہے. میں بہت حیران ہوں کہ قرآن مجید تو آج تک مجھے کسی نے گفٹ نہیں کیا، اس طرح سے ٹرانسلیشن تو کسی نے گفٹ نہیں کی. اینی وے میں بہت خوش ہوا، واپس آیا ہاسٹل میں اور وہی کیا جو ایک روایتی مسلمان کرے گا. میں نے قرآن مجید کو غلاف میں بند کیا، چوما، بہت ادب کے ساتھ اوپر رکھ دیا، ایسی جگہ جہاں ہاتھ نہ جائے ظاہر ہے. تو برکت کے لیے کہ اب برکت کمرے میں آئے گی. بے شک قرآن میں برکت ہے، اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے. اب ٹھیک 2.5 مہینے بعد مجھے یاد آتا ہے کہ یار وہ قرآن مجید گفٹ کیا تھا تو پڑھ کر تو دیکھتے ہیں. بچپن سے سنتے آ رہے ضابطہ ہے آتا، پڑھ کر دیکھتے ہیں کیا ہے. اور میں غم کی کیفیت میں تھا، بہت ڈاؤن تھا، مجھے سمجھ ڈائریکشن نہیں مل رہی تھی. ڈائریکشن کیا ہے، واٹ ٹو ڈو. لوگوں کو خوش کیا، وہ بھی خوش نہیں ہوئے. فیئر ویل جنہیں دی، وہ بعد میں لڑائی بھی ہو گئی تھی، وہی مارنے آ گئے. بہت کچھ چلتا ہے یونیورسٹی میں، آپ کو پتا ہے. تو میں بہت ڈس اپوائنٹڈ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، واٹس دا ڈائریکشن، واٹ شوڈ آئی ڈو. قرآن مجید جب میں نے کھولا، رینڈملی کھولا، مجھے نہیں پتا تھا سورہ آل عمران کون سی، سورہ البقرہ کون سی، بھول چکا تھا. بچپن میں قاری صاحب آئے تھے، انہوں نے قرآن پڑھایا تھا، میں تو ایون تلفظ بھی بھول چکا تھا قرآن مجید کا. خیر میں نے قرآن کھولا اور جو پہلی آیت میرے سامنے آئی سورہ آل عمران کی، وہ یہ تھی، غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. اور جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں حیران ہو گیا کہ قرآن مجید باتیں کرتا ہے. قرآن مجید کو پتہ ہے میں کس کیفیت سے گزر ہوں، کیسے یہ بات کیسے آ گئی سامنے. یہ صرف میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، یقین کریں کئی سٹوریز میں آپ کو سنا سکتا ہوں. ایک ایتھیسٹ تھا آسٹریلیا میں، بحریہ. اس نے کہا کہ میں کیسے مسلمان ہوں. اس نے کہا جی میرے ایک دوست نے مجھے قرآن گفٹ کیا، یہ پڑھو، اس میں تمہارے سارے آنسرز ہیں، تمہیں جواب مل جائیں گے. پڑھا، کہتا لیکن یہ کہ ظاہر ہے دل کا دروازہ ابھی نہیں کھلا تھا، نہیں سمجھ آئی. کہتا میں ایک دن پہاڑوں کی طرف گیا تھا ہائکنگ کرنے، میں وہاں پہاڑ پہ کھڑا ہو گیا، میں نے جو ہے نا خدا کو پکارا. ایتھیسٹ تھا. کہتا میں نے کہا او گاڈ اف یو آر دیئر شو می یور سائنس، اپنی نشانیاں دکھا مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آنا چاہتا ہوں، دیکھو شو می. کہتا میں ویٹ کرتا رہا، کوئی نشانی نظر نہیں آئی. اس کے بعد کہتا تھک ہار کے میں بیٹھ گیا، میرے پاس قرآن تھا، وہ جو اس نے مجھے گفٹ کیا تھا وہ میں لے کر آیا ہوا تھا. تو میں نے وہ قرآن اوپن کیا، میں نے وہ قرآن کھولا، تو اس میں جو پہلی آیت میرے سامنے آئی وہ یہ کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک کائنات کی تخلیق میں، آسمان و زمین کی تخلیق میں اولو الالباب کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سائنس ہیں. اینڈ ہی سیڈ کہ وہ آیت مجھے ایسی کلک کی کہ یہ مجھے جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے. گاڈ ہیز ایکچولی ٹاک ٹو می کہ یہ دیکھ نہیں رہا، یہ کیا ہے، نشانیاں کون سی مانگ رہا ہے. ایک چھوٹی سی چیز بنانی پڑے تو اس کے لیے اچھی خاصی ذہانت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے انٹیلیجنٹ ڈیزائن چاہیے. اپنے آپ کو دیکھ، یہ زمین و آسمان کی تخلیق کو دیکھ. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں قرآن نے یہ امپیکٹ ڈالا کہ جس صورت حال سے وہ گزر رہے تھے، جس سرکمسٹانس سے وہ گزر رہے تھے، ایگزیکٹلی قرآن نے وہی دیا. ایگزیکٹلی قرآن نے اس کی عکاسی بھی دی اور اس کا سلوشن بھی دیا. تو یہ میرا پہلا انٹریکشن تھا قرآن سے کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. سورہ آل عمران کی آیت. مجھے سلوشن مل گیا، کامیابی کا سلوشن ہے مومن بن. ایمان والے کون ہیں، مومن کون ہوتے ہیں.
اب دیکھیں نا جب بندے کی تھنکنگ چینج ہوتی ہے, جب بندے کو ایک ویژن مل جاتا ہے تو پھر بندہ اس طرف جستجو کرتا ہے, اس طرف ایفرٹ کرتا ہے. اب جب یہ پتہ لگ گیا کہ مومن کے بارے میں نے سرچ کرنا ہے تو پھر گوگل کی سرچز وہ پھر تبدیل ہو گئی. پہلے ایکٹریسز کو سرچ کرتے تھے, ظاہر ہے سنگرز کو سرچ کرتے تھے, اب وہ سرچز اس بارے میں ہونا شروع ہو گئی کہ مومن, واٹ از اے مومن, ہو از اے مومن, اور واٹ آر دا سائنز آف ایمان, ایمان کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں, اور وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کا ایمان بڑھاتے ہیں, یا یہ کہ واٹ آر دا ڈیڈز موسٹ پلیزنگ ٹو اللہ, اللہ کے لیے سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں. تو یہ ساری جو جرنی ہے الحمدللہ یہ بتانے کا مقصد کو بھی چینج کر دیتا ہے, ذہنیت کو بھی چینج کر دیتا ہے, اس کی پرائرٹیز کو بھی چینج کر دیتا ہے. اور وہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی انداز میں ہو سکتا ہے, اور اسی کو میں کہتا ہوں انٹلیکچوئل برتھ, شعوری پیدائش, کہ جب انسان تھاٹ پروسیس میں جاتا ہے, سوچنے لگتا ہے بڑی بڑی چیزیں. تو الحمدللہ آئی وینٹ تھرو دس جرنی, اور پھر میں نے سرچ کرنا شروع کی. سرچ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے, مختلف لوگوں سے ملا, علماء کرام کے پاس بیٹھا. تو دس از اے کمپلیٹ جرنی, یہ جو 14-15 سال ہے. سو یہ بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ ایفرٹ کرے گا, جس کی وہ کوشش کرے گا. آپ لوگ دنیا کی کوشش کریں گے, مل جائے گا, اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے. لیکن اصل کوشش تو وہ ہے کہ آخرت کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. سو وٹ ایور گولز یو میک, وٹ ایور گولز یو میک, وٹ ایور یو آر ڈوئنگ ان لائف, میک شیور وہ آخرہ اورینٹیڈ گولز ہیں, بہت بڑے گولز ہیں, بہت بڑا ویژن ہے, بہت براڈ تھنکنگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا میپ درست کیا ہے, ہماری ڈائریکشن ٹھیک کی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں کہتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا,